السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پریزنٹ سمپل ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ترکش کے پریزنٹ سمپل ٹینس کو آورس ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ تو پریزنٹ سمپل ٹینس کے دو صورتیں ہوں گی، جیسے کہ وہ ہمیشہ ہوتا ہے پازیٹیو ہوگا اور نیگیٹو ہوگا۔ اگر پازیٹیو ہوگا تو اس کو بنانے کے 3 طریقے ہیں، بہت ایزی ہیں، آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے اسکرین میں یمک، گتمک اور چھالشمک جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا۔ یمک کا مطلب ہے کھانا، گتمک کا مطلب ہے جانا، اور چھالشمک کا مطلب ہے کام کرنا۔ اب یہاں میں 3 مثال اس لیے دیں کیونکہ ان تینوں میں الگ الگ رول لگے گا، تو آپ تینوں کو سمجھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلا رول یہ ہے کہ ورب روٹ کے آخر میں واول ہو۔ ورب روٹ کیا ہوتا ہے کہ یمک، گتمک اور چھالشمک یہ تو انفینیٹیو فارم ہے، تو جب مک اور میک کو ہٹا دیں گے تو پھر اس کا ورب روٹ بچ جائے گا۔ تو جو ورب روٹ ہوگا اگر اس کے آخر میں واول ہوگا تو اس کے آخر میں آر لگا دیں گے، جیسے یہ سے یل ہو جائے گا۔ اچھا، تو اب میں نے ایگزامپل تیار کیا آپ کے لیے، تاکہ پرسنل اینڈنگ کے ساتھ جو پرسنل سفکس ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ بین یرم، میں کھاتا ہوں۔ سین یر سن، تم کھاتے ہو۔ او یر، وہ کھاتا ہے یا وہ کھاتی ہے۔ بیس یرس، ہم کھاتے ہیں۔ سیس یر سنس، تم کھاتے ہو۔ یہاں تم جمع کے لیے تم سب کھاتے ہو مطلب اون لار یر لیر، وہ سب کھاتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ بین، سین، سیز، بیز، اون لار، یہ جو شروع کی جو پرسنل جو پروناؤنز ہیں اگر ان کو ہٹا دیں گے تو آپ یرم سے بھی بتا سکتے ہیں کہ میں کھاتا ہوں۔ یہ یرم سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر متکلم اپنی بات کر رہا ہے۔ یر سن سے بات سمجھ پڑتی ہے کہ یہاں پر واحد مخاطب کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ بین، سین وغیرہ ہٹا دیں تو بھی معنی سیم ہوگا، لیکن اس کو تب لگایا جائے گا جب موقع کی مناسبت ہوگی۔ یہاں دوسرا رول یہ ہے کہ اگر ورب روٹ کے آخر میں کانسوننٹ ہو اور پورا جو ورب روٹ ہے اس کے اندر صرف ایک واول ہو، تو اس کی مثال ہے گیت۔ گیت کو گیتیر کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر گیدیر کر رہے ہیں۔ تو ٹی کو ڈی سے کیسے بدلا، یہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے۔ انفینیٹیو فارم سے ورب بنانے کا جو طریقہ ہے اس ویڈیو میں بتایا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم گیت سے گیدیر کر دیں گے، مطلب ای آر کا اضافہ کریں گے یا اے آر کا اضافہ کریں گے۔ تو یہ واول کے حساب سے ہوگا کہ سب سے آخری واول میں جو واول تھا اس واول کے حساب سے ہم یہاں ضمیر لگائیں گے، اے آر ہوگا یا ای آر ہوگا۔ جیسے کہ بین گیدیرم، میں جاتا ہوں۔ سین گیدیر سن، تم جاتے ہو۔ او گیدیر، وہ جاتا ہے یا وہ جاتی ہے۔ بیز گیدیرس، ہم جاتے ہیں۔ سیز گیدیر سنس، تم جاتے ہو۔ اون لار گیدیر لیر، وہ جاتے ہیں۔ اچھا، تو تیسرا رول یہ ہے کہ اگر ورب روٹ کے آخر میں کانسوننٹ ہو اور ورب روٹ میں واول ایک سے زیادہ ہو، جیسے کہ چھالش، چھالش کو چھالشر کر دیں گے۔ اچھا، اب لاسٹ واول کو دیکھنے کے اعتبار سے ہم چاروں میں سے کوئی ایک ضمیر لیں گے، مطلب لاسٹ واول کے حساب سے جو ہے وہ ضمیر کو سیٹ کریں گے، اور اس کا چارٹ میں نے برابر میں دے دیا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا چھالشر، اور اس کی مثال یہ ہے، جیسے کہ ہم اس کو پورا ایگزامپل میں پڑھ لیتے ہیں۔ بین چھالشرم، میں کام کرتا ہوں۔ سین چھالشرسن، تم کام کرتے ہو۔ او چھالشر، وہ کام کرتا ہے یا وہ کام کرتی ہے۔ بیز چھالشرس، ہم کام کرتے ہیں۔ سیز چھالشرسنس، تم کام کرتے ہو۔ اون لار چھالشر لار، وہ کام کرتے ہیں۔ تو اب نیگیٹو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نیگیٹو بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے، مز یا میز لگے گا۔
پریزنٹ سمپل ٹینس ہو اور نیگیٹو ہوگا تو مز یا میز لگے گا، اس اعتبار سے کہ لاسٹ وویل کیا ہے، میں نے چارٹ دیا ہے، اس کے اعتبار سے ہی لگے گا۔ مز میز میں بعض اوقات زیڈ نہیں لگتا اور وہ متکلم کے اوپر نہیں لگتا، جیسے کہ بین یہ میم، میں نہیں کھاتا، یہاں پر زیڈ نہیں لگا۔ سین یہ میس سن، تم نہیں کھاتے، او یہ میس، وہ نہیں کھاتا۔ بیز یہ میز، ہم نہیں کھاتے۔ سیز یہ میس سینس، تم نہیں کھاتے۔ اون لار یہ میز لیر، وہ نہیں کھاتے۔ اچھا، بیز یہ میز میں وائی کیوں آیا، سوال یہ ہے۔ تو یہ بعض اوقات ترکی زبان کے اندر ہوتا ہے، یہاں پر یہ دو ضمیر ملانے کے لیے ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس وجہ سے وائی ہے، ورنہ وائی کا یہاں پر کوئی معنی وغیرہ نہیں۔ اچھا، تو اب یہ سمجھیں گے کہ اس ٹینس کو استعمال کب کیا جاتا ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ جب عمومی حقائق کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جنرل ٹروث کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کی مثال یہ ہے، بالک لار سودا یشار۔ بالک لار مطلب مچھلیاں، بالک مچھلی کو کہتے ہیں اور لار اس کی جمع کے لیے ہو جائے گا، مچھلیاں۔ سودا، سو پانی کو کہتے ہیں، دا پانی میں، سودا۔ یشا رہتی ہیں، مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں۔ بالک لار سودا یشا۔ اب یشر جو ہے وہ اصل میں ٹینس ہے، پریزنٹ سمپل ٹینس۔ تو آپ دیکھیں اس کے جو ورب روٹ تھا اس کے ساتھ اے آر لگ گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ دوسری والی ایگزامپل میں آ رہا تھا، اس میں دوسرا والا رول اپلائی ہوا، تو یہ اے آر اس میں جو ہے وہ آ گیا۔ دوسری مثال یہاں پر یہ ہے کہ چیکو لاتا چوجک لار تھرفندان سیویلے۔ چیکو لاتا مطلب چاکلیٹ، چوجک لار، چوجک بچے کو کہتے ہیں اور چوجک لار جمع، بچوں کی جمع کو کہتے ہیں، صحیح، بچوں کو۔ تھرفندان، تھرفندان کا مطلب کی طرف سے، چوجک لار تھرفندان بچوں کی طرف سے، سیویلیر پسند کیا جاتا ہے، صحیح، چاکلیٹ بچوں کی طرف سے پسند کیا جاتا ہے، یہ کہہ لیں، یا پھر چاکلیٹ بچوں کو پسند ہے، یہاں پر سیویلیر پریزنٹ ٹینس ہے۔ تیسری مثال ہے کھشن ہوا سوک اولور۔ کھشن، کھش موسم سرما کو کہتے ہیں، اور کھشن جب مل جائے گا، ضمیر مل جائے گی اس کے ساتھ، تو موسم سرما میں مطلب سردیوں میں۔ ہوا، ہوا کا مطلب موسم ہوتا ہے ترکی زبان کے اندر، اور وہ والا ہوا نہیں ہوتا جو ہماری زبان میں ہوتا ہے، لیکن کسی حد تک ہم بھی بعض اوقات موسم کے مطلب میں استعمال کرتے ہیں۔ سوک ٹھنڈ، اولور ہونا، پڑھنا کسی چیز کا، صحیح، اولور کہتے ہیں۔ اولور یہاں پر جو ہے پریزنٹ سمپل ٹینس ہے، تو اس کو جب ملائیں گے تو کیا بنے گا، سردیوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کھشن ہوا سوک اولور۔ اچھا، اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کہاں استعمال ہوگا، جب ہیبٹ کا، عادت کا، روٹین کا ذکر ہوگا، صحیح، جیسے کہ اس کی مثال ہے ہیر یاز انتالیا یا گیدیریس۔ ہم ہر موسم گرما میں انتالیا جاتے ہیں۔ ہیر یاز ہر موسم گرما میں، صحیح، ہیر کا مطلب ہر، یاز موسم گرما میں۔ اب یازن کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کشن تھا اور یہاں بھی یازن ہونا چاہیے تھا۔ یازن اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ جو آئی بغیر نقطے والا آئی ہے یا کوئی اور ضمیر اس کے ساتھ کیوں نہیں لگ رہی، تو اس کی وجہ یہ کہ یہاں ہیر آ گیا ہے۔ ہیر جو ہے نا وہ یاز کے ساتھ جب آ گیا تو اب مزید ضمیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہوگا ہر موسم گرما میں، ہیر یاز ہر موسم گرما میں۔ انتالیا یا انتالیا کو، گیدیریس ہم جاتے ہیں۔ گیدیریس جو ہے یہاں پر پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ہیر صبح قہوے ایچرم، ہر صبح، دونوں جو ہے ہمارے لیے سیم ہے، ہر صبح، صحیح، ہر صبح یا ہیر صبح، قہوے ایچرم، کافی، قہوے بھی ایزی ہے آپ کے لیے، ہم قہوہ بولتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کافی کو قہوہ بولتے ہیں۔
ایچریم کا مطلب میں پیتا ہوں، تو یہاں ایچریم پریزنٹ سمپل ٹینس ہے، باقی سب بہت ایزی ہے صبح کاوے ایچریم، میں ہر صبح کافی پیتا ہوں۔ تیسری مثال یہ ہے کہ ہر گن نماز کھلارز، ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں۔ ہر گن ہر روز، ہر کا مطلب ہر، گن کا مطلب دن، صحیح، یہ بہت کامن لفظ ہے، ترکش میں استعمال ہوتا ہے۔ گن کا مطلب دن ہوتا ہے، روز ہوتا ہے، صحیح۔ نماز کا مطلب نماز، اور کھلارز مطلب ہم پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے خاص طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کھلارز، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہر گن نماز کھلارز، ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں۔ اور کیا وجہ ہوتی ہے جب پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے؟ ایسی بات جس میں کسی زمانے کا ذکر نہ ہو، ٹائم لیس اسٹیٹمنٹ ہو، صحیح، ماضی حال مستقبل کا ذکر نہ ہو، جیسے کہ دالار یوگ سیکتر، پہاڑ اونچے ہیں، صحیح، دالار مطلب پہاڑ کی جمع ہے، یہ یوگ سیکتر اونچے ہیں، یوگ سیکتر یہاں پر پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ اور ایسی جگہ پر پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال ہوگا کہ جہاں فرضی حالات کا ذکر ہو، صحیح، فرضی بات ہو رہی ہو جہاں پر، جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے کھوشما دیشیرسن، صحیح، بھاگو مت گر جاؤ گے، کھوشما بھاگو مت دیشیرسن گر جاؤ گے، صحیح۔ تو دیشیرسن بظاہر تو ہمیں جو ہے میننگ جو ہے اس کی وہ تو مستقبل کی لگ رہی ہے، لیکن استعمال پریزنٹ سمپل ٹینس ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ آورسٹ ٹینس بھی ہے، پریزنٹ سمپل ٹینس بھی ہے، تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز کرنے والا ٹینس ہے، لیکن یہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب ہم جو ہے وہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، جیسے کہ پورے کے پورے فریز کا ٹیسٹ لیتے ہیں، جیسے میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، صحیح ہے، اور صبح کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے صبح، اور ایرکن کا مطلب ہے سویرے، جلدی اٹھنا، سویرے اٹھنا کا مطلب نہیں ہے، لیکن اٹھنا کا مطلب آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ کھلک مک، صحیح ہے، کھلک مک، یہ جو ہے وہ اس کی انفینیٹیو فارم ہے اٹھنا، اس کو آپ جو ہے وہ سولو کریں کہ یا خالی جگہ پہ کیا آئے گا۔ اچھا، دوسری بات جو ہے آپ کو سولو کرنی ہے وہ یہ ہے، پھر میں نماز پڑھتا ہوں، سون را کا مطلب ہوتا ہے پھر، باقی میں نماز پڑھتا ہوں، اس کو آپ خود ہی ترکش میں لکھیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ سینٹنس ہے، اس کو بھی آپ نے سولو کرنا ہے، سون را پھر ڈیش یا فورم، یا فورم کا مطلب میں کرتا ہوں۔ اچھا، ناشتے کے لیے جو ہے وہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو نہیں بتایا، صحیح ہے، اب آپ کو یہ خود ڈھونڈنا ہے، اور یہ آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ آپ انٹرنیٹ سے ڈھونڈیں گے، آپ کو سرچ کرنا ہے کہ ترکوں کی زبان میں ناشتے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب ان کو ترکی زبان میں کیا کہیں گے؟ موسم گرما، موسم سرما، اٹھنا، پہاڑ، ہر روز، تم کام کرتے ہو، یہ سب ترکش میں کیا کہلاتے ہیں؟ یہ بھی ضرور جو ہے وہ اگر کامنٹ کر سکے تو کامنٹ کیجئے، ورنہ اگر نہیں بھی کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اپنے پاس پریکٹس ضرور کریں تاکہ آپ کو فائدہ ضرور ہو۔ اور کوئی اگر کاپی میں پریکٹس نہیں بھی کرنا چاہتا تو اسے چاہیے وہ پڑھتے ہوئے مشق اپنے ذہن میں ضرور کرے، مطلب پریکٹس اپنے ذہن میں ضرور کرے۔ باقی آن لائن کلاسز کے لیے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا، وہ لنک فارم کا لنک ہوگا، اس فارم کو فل کریں۔ یہ فارم جو ہے وہ آن لائن کلاسز کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فیس بک میں یا ڈسکورڈ میں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔